مجھے یہ بتائیے، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ان کے منہ سے بولتا تھا، کیا کسی پیغمبر کے بارے میں کسی مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ اس کے منہ سے اللہ بولتا ہے؟ قرآن میں ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، یہ نبی اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کہتے، یہ وہ کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ انہیں وحی فرماتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے اپنے بارے میں کبھی کلیم نہیں کیا کہ میرے منہ سے اللہ بولتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، محمد علی انجینئر گمراہ، بالکل گمراہ میں اس کو بول رہا ہوں، کیونکہ اس کو جو ہے حدیث سمجھ میں نہیں آتی ہے، قرآن سمجھ میں نہیں آتا ہے، اس کا فہم نہیں سمجھ میں آتا ہے، مفہوم نہیں سمجھ میں آتا ہے، وہ کیا حدیث کیا سمجھانا چاہتی ہے، قرآن کی آیتیں کیا سمجھانا چاہتی ہے، اس کو سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ یہ پچھلے زمانے کے تمام مجدد اور تمام امام اور امام بخاری سے لے کے جو جتنے بزرگ پچھلے زمانے کے گزرے ہیں، ان کی کوئی نہ کوئی خرابی اور عیب یہ بیان کرتا ہے۔ کیوں؟ یہ نا سمجھی کی وجہ سے، کیونکہ اس کو جو چیز سمجھ نہیں آتی نا تو یہ ڈائریکٹلی لے کر یوٹیوب پر لیکچر جھاڑنے بیٹھ جاتا ہے کہ یہ لوگ یہ دیکھو یہ امام نے فلاں غلطی کر دی، فلاں غلط تھا۔ اس کے اوپر حضور علیہ السلام کی ایک حدیث ضرور فٹ ہوتی ہے کہ 1400 صدی تک جتنا بھی میری امت بیان کریں گی جو صحیح ہوگا، اس کے بعد جو نئے لوگ جو آئیں گے آخری زمانے میں، وہ اپنے آپ کو بڑا عالم سمجھیں گے اور دوسرے جو پچھلے پرانے ہیں ان کو جاہل سمجھیں گے۔ لیکن حضور فرما رہے ہیں کہ جو پرانے رہیں گے 14 صدی کے بعد کے نیا عقیدہ لے کر آنے والے، وہ خود گمراہ ہوں گے۔ یہ میں اپنی زبانی سے اس کو گمراہ نہیں بول رہا ہوں، آئیے اب وضاحت کرتا ہوں اس کی کچھ گمراہی۔ آج کا لیکچر یہ لے کر یہ بیٹھا ہے، میں لیکچر آپ کو بتا بھی رہا ہوں یا دیکھ لینا۔ تو آج کے لیکچر میں یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی ولی، کوئی سنی حنفی بریلوی کے یہاں پر یا اولیاء کی جماعت میں یہ کہا جاتا ہے، کسی بزرگ نے لکھا ہوگا کہ ولی کی زبان میں اللہ بول رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ بول رہا ہے، یہ کلیم یعنی ایسی بات کوئی نبی نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ کوئی نبی اپنے من سے، کوئی دنیا میں کوئی انسان اپنے من سے کچھ نہیں کہتا، میں جو کہتا ہوں وہی وہ لوگ بلواتا ہوں وہ بولتے ہیں۔ تو بھائی میرے، کسی بھی سنی کا یا کسی بھی فرقے کا دنیا میں ایسا عقیدہ نہیں ہے کہ خود سے کوئی بولتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب میں اپنے آپ سے کہوں گا تو کسی کو یہ لگے گا کہ من سے فلسفہ بیان کر رہے ہیں، میں کیوں نہ کوئی قرآن کی آیت ہی کوٹ کر دوں، اللہ اور رسول کی حدیث ہی کوٹ کر دوں، تب تو آپ مانو گے۔ وہ بات کیا ہے کہ کوئی یہ کلیم نہیں کر سکتا، کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ولی کے اندر اللہ ہے اور اللہ بول رہا ہے، یہ دعویٰ نہیں کر سکتا، ایسا اس کا کہنا ہے۔ میں بھی یہ دعویٰ نہیں کر رہا ہوں، لیکن بات مفہوم سمجھنے کی کہ قرآن اور حدیث سمجھانا کیا چاہتا ہے، ہم کیا سمجھیں، ٹھیک ہے۔ چلیے میں اس حوالے کو پیش کرتا ہوں، اور یہ حوالہ جو میں دینے جا رہا ہوں یہ عام ہے، کامن ہے، پوری امت کے 73 فرقے کا اس پر اتفاق ہے، ہر فرقے کے لوگ اس کو مانتے۔ کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے مومن بندے تو مجھے راضی کر لے تو میں تیری زبان بن جاؤں گا، آنکھ بن جاؤں گا، کان بن جاؤں گا۔ جب مومن بندہ اللہ کو راضی کر لے تو اللہ اس کی زبان بن جاتا ہے۔ تو جب اللہ خود اس کی زبان بن جاتا ہے، اس کو کوئی کہے گا الگ الگ طریقے سے لوگ اصلاح کرتے ہیں، تو کسی بھی اصلاح کے معنی میں آپ لوگ کہ اللہ اس کی زبان اگر بن جاتا ہے تو وہ جو بول رہا ہے وہ تو اللہ ہی بول رہا ہے نا۔ گویا اگر وہ ولی یہ کہہ رہا ہے کہ بارش ہو جا، ابھی ہو جا، تو کیونکہ اس نے اللہ کو راضی کر لیا ہے تو ہو جا بول رہا ہے، تو اس کی زبان ہل رہی ہے، وہ زبان اللہ کی زبان ہے، اللہ اس کی زبان کبھی رد نہیں کرے گا، ہر دعا اس کی قبول ہوگی۔ ہو جا، بارش ہو جا، بارش رک جا، ٹھیک ہے۔ اس کو کہتے ہیں کہ وہ اس کی زبان سے بول رہا ہے، وہ اللہ بول رہا ہے۔ یہ کیا سمجھا بیوقوف کہ ولی کے اندر اللہ آ گیا اور اللہ بول رہا ہے؟ سمجھ کا صرف مسئلہ ہے، یہ خود بھی گمراہ ہے، لوگوں کو گمراہ کرتا ہے۔ اس کی ویڈیو نہ دیکھے، اور دیکھے تو سمجھ رکھے، یا تو اس کے جواب دینے والوں کو بھی سنیں۔ تو بھائی میرے، کوئی بھی جھوٹ نہیں بولتا ہے، جیسا کہ تم بول رہے ہو کہ پیغمبروں کے بارے میں آپ نے جھوٹ بولا، جھوٹ کوئی نہیں بولتا ہے، آپ کی سمجھ کی، عقل کی کمی ہے، ٹھیک ہے، آپ سمجھ نہیں پائے اس بات کو۔ قرآن میں جیسا کہ بتایا جا رہا ہے کم باذن اللہ، اب بندے کی زبان سے تو مردہ اٹھے گا نہیں،
اگر مردہ بندے کی زبان سے زندہ ہو جائے جیسا کہ عیسیٰ علیہ السلام کرتے تھے تو پھر تو خدا کی صفات اس کے اندر آ گئی، تو شرک ہو جائے گا۔ کم عقلوں کے لیے بول رہا ہوں، عقل مندوں کے لیے نہیں۔ تو جب کم باذن اللہ وہ کہہ رہا ہے تو یہی کہنا ہے ہمارا کہ وہ اللہ کی زبان سے بول رہا ہے، اللہ اس کی زبان بن گیا، وہ اللہ نہیں ہوا، وہ خدا نہیں ہوا، خدا اس کی زبان بن، جس طریقے سے اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے، اپنے من سے نہیں۔ یہ صرف سمجھ کا کھیل ہے، سمجھ کا جھگڑا ہے۔ آپ کو سمجھ کی کمی ہے، آپ اخروٹ کھایا کریں، دماغ بڑھے گا، اور پچھلے اماموں کی اتباع کریں، پیروی کریں۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین، اے اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے چلا جن پر تو نے انعام فرمایا۔ یہ پرانے جو بزرگ اولیاء کرام گزرے ہیں نا، آپ ان کی پیروی کریں، وہ ہدایت یافتہ لوگ ہیں۔ آپ اپنے حساب سے کچھ بھی ہدایت نہ نکالے۔ انجینئرنگ آپ نے پڑھ لی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اسلام کی بھی انجینئرنگ کر لی اور آپ اسلام میں بھی بزرگوں کی غلطیاں نکالو گے، اپنی سمجھ سے لوگوں کو گمراہ کرو گے، ایسا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو آپ کوئی بھی لیکچر جاننے سے پہلے تو سنی حنفی بریلویوں کے سامنے آپ مناظرے ڈیبیٹ کو بیٹھتے نہیں ہو۔ آپ کے پچھواڑے میں وہ دم نہیں ہے کہ آپ بیٹھو اور گفتگو کرو۔ چیلے چپاٹے 10-20 لوگوں کو لے کر ایک روم میں بیٹھ جاتے ہو اور بولتے ہو میں چیلنج کرتا ہوں، فلاں کرتا ہوں۔ کئی مرتبہ سنی آپ کے دروازے آپ کے گھر گئے، ویڈیو موجود ہے یوٹیوب پر، آپ ڈیبیٹ نہیں کرتے ہو، مناظرہ نہیں کرتے ہو، سچ اور غلط اور بیانی پر آپ جو ہے اصلاح کی بات نہیں کرتے ہو، ڈسکشن نہیں کرتے ہو، بیٹھ اپنا جو علم آپ کے پاس ہے وہ جھاڑتے بیٹھتے رہتے ہو۔ جب کم باذن اللہ کہا عیسیٰ علیہ السلام نے، وہ جب مردہ اٹھ گیا، تو باریک بات یہ ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اٹھ جا اللہ کے حکم سے، یہ حکم تو بندہ دے رہا ہے نا، اللہ کا حکم تو اللہ دے گا نا، یہاں بندہ کیوں دے رہا ہے کہ اٹھ جا اللہ کے حکم سے، اور بول رہا ہے بندہ اور نام لگا رہا ہے اللہ کا؟ تو اس کو کیا سمجھیں گے؟ قرآن کی اس آیت سے کیسے بھاگو گے آپ کہ میرے بندے تو مجھے راضی کر لے، میں تیری زبان بن جاؤں گا؟ کم باذن اللہ، اٹھ جا اللہ کے حکم سے۔ جب اللہ حکم دینا ہے تو اللہ ہی حکم دے گا نا، بندہ حکم کیوں دے رہا ہے؟ نام لے رہا ہے اللہ کا اور بول رہا ہے اٹھ جا اللہ کے حکم سے۔ تو زبان تو عیسیٰ علیہ السلام کی چل رہی ہے وہاں پر، اس کی زبان کو کان میں سن کر وہ آواز، وہ اٹھا بندہ، ٹھیک ہے؟ تو گمراہ محمد علی انجینئر کی بیان لیکچر نہ سنیں، اگر سن رہے ہیں تو ان کو جو ڈیفینڈ کرتے ہیں، ان کے جواب دیتے ہیں، آپ ان کا بھی سنیں۔ اور بہت سارے عقیدے اس کے خراب ہیں، انشاءاللہ میں کافی ویڈیو لے کر آنے کی کوشش کروں گا کہ اس کی گمراہی کو میں جو ہے ختم کروں، اور امت کو جو یہ گمراہ کر رہا ہے اس کے اوپر ہم تھوڑا سا کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور کوئی میری داڑھی کے بارے میں سوچ رہا ہوں تو میں ایک 20 منٹ کا لیکچر داڑھی پر بنانے والا ہوں، کبھی نہ کبھی میں ٹائم نکال کر پورا مواد لے کر بیٹھوں گا اور داڑھی کے اوپر جو میں ویڈیو بناؤں گا، ٹھیک ہے؟ امید کرتا ہوں ویڈیو کی جو میری باتیں ہیں وہ آپ کو اچھی لگی ہوں گی عقیدے کے تعلق سے۔ عقیدہ پہلے ہے میرے بھائی، اگر آپ داڑھی رکھے اور ٹوپی پہنے اور آپ کا عقیدہ صحیح نہیں ہے تو آپ جنت میں نہیں جانے والے ہو۔ اور عقیدہ صحیح ہے اور کچھ شرائطیں، کچھ چیزیں اگر آپ کی نماز قضا ہو جا رہی ہے تو آپ پھر بھی مومن ہو، کافر نہیں ہوئے، ٹھیک ہے؟ آگے میرا لیکچر آئے گا انشاءاللہ جلد۔ آپ ویڈیو کو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ امت کا عقیدہ جو ہے بچے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔